إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، یہ سورت جس سورت کی میں نے آپ کے سامنے شروع کی آیت تلاوت کی، اس سورت کا نام سورۃ البروج ہے، چونکہ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بروج کا تذکرہ فرمایا، اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ البروج رکھا گیا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر عزیزی میں، اس سورت کے متعلق شان نزول بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ کرام پر، مسلمانوں پر کفاروں کا ظلم زیادتی بڑھتی چلی گئی. جب صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ ان کا ظلم، ان کی زیادتی ہم پر بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو تسلی دی کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تم ان پر غالب آ جائیں گے، یہ مغلوب ہو جائیں گے. مسلمان تعداد میں کم، اپنی قوت میں کمزور ہے، اور کفار مکہ، مشرکین مکہ کی تعداد بھی زیادہ، طاقت بھی زیادہ. تو جب ان لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ استہزاء کرنے لگے، مسخرہ کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو یہ لوگ ہم پر غالب آئیں گے، ہمیں ذلیل کریں گے، ہمیں یہ رسوا کریں گے، یہ لوگ عزت دار بنیں گے. اگر ہم ذلیل ہوتے اللہ کی نظر میں تو اللہ ہمیں ان لوگوں پر غالب نہیں فرماتا. ہماری طاقت زیادہ ہے، ہمارا غلبہ زیادہ ہے، تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ زیادہ عزت والے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں. جیسے کبھی انسان بھی یہ سوچتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، حرام کاروبار کرتا ہے، پھر بھی اس کو کاروبار میں ترقی ملتی ہے، معاشرے میں، سوسائٹی میں عزت ملتی ہے، لوگ بڑا سمجھتے ہیں، وہ بس چند اعمال اچھے کر لیتا ہے، ورنہ پوری زندگی گناہ میں گزر رہی ہے، غلط گزر رہی ہے، حرام کاری میں گزر رہی ہے، لیکن سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا اچھا انسان ہوں. اگر میں خراب ہوتا اللہ کے نزدیک تو میرے رزق میں، میرے کاروبار میں اتنی برکت نہیں ہوتی. اگر میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل رسوا ہوتا تو مجھے اتنی دولت نہیں دی جاتی. اگر میرا مقام اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے میری سوسائٹی میں، معاشرے میں ایسا مقام، ایسی عزت نہیں دیتا. تو انسان دنیا کی عزتوں کو، دنیا کی دولت، دنیا کی ذلتیوں کو اللہ کے نزدیک میں کامیابی ناکامی کے معیار کو سمجھتا ہے. اگر دنیا کی دولت، دنیا کی عزتیں، دنیا کی طاقتیں اللہ کے نزدیک عزت کی چیزیں ہوتی تو دنیا میں آپ دیکھو گے بہت سی ایسی قوم ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے نہیں، اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، پھر بھی ان کے پاس دولت بہت زیادہ، شہرت بہت زیادہ، طاقت بہت زیادہ، ان کے عزتیں پوری دنیا میں، ان کے نام پوری دنیا میں لوگ لیتے ہیں. تو پتہ چلا دولت کا مل جانا، طاقت کا ملنا، شہرت کا ملنا، عزت کا مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی کامیابی اور عزت کی چیز نہیں ہے. اصل کامیابی اور عزت تو قیامت کے دن پتہ چلے گی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. جس شخص کو سیدھا ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اس کا حساب بھی یسیر ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، اور وہ خوشی خوشی جنت میں چلا جائے گا. یہ کامیابی اور اسے عزت کہتے ہیں.
اور دنیا میں خوب عزت، خوب شہرت، بہت زیادہ فالوورز، بہت زیادہ آپ کے متبعین چاہنے والے، آپ کی پیروی کرنے والے، آپ کے نام پر جان دے دینے والے، آپ کی نقالی کرنے والے، لیکن قیامت میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کو جہنم میں ڈھکیل دو، تو یہ دنیا کی کامیابی کوئی کام کی نہیں آئے گی، بلکہ اصل ناکامی اس کو کہیں گے دنیا تو ملی تھی لیکن آخرت میں جہنم میں ڈھکیل دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو تسلی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا، صبر کرو ان حالات پر، اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کر دے گا، انہیں مغلوب کر دے گا، تمہیں عزت دار بنا دے گا سب کی نظروں میں۔ اور اس وقت تو کفار مکہ، مشرکین مکہ تو استہزاء کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے، اور وہ دین بھی دیکھا، کفار مکہ نے بھی دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، قرآن کریم نے اس کو نقل کیا، تاریخ نے دیکھا، دنیا والوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور آپ کے صحابہ کرام کی جماعت مدینہ المنورہ سے روانہ ہوتی ہے، مکہ پر فتح نصیب ہوتی ہے، اور پورے مکہ پر مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا غلبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دین بھی دکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے طور پر اس صورت کو نازل فرمایا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی میں فرماتے جب کفار مکہ نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے یہ صورت کریمہ نازل فرمائی، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ واقعات کو بیان کرنا چاہتا ہے، اور شروع میں چند چیزوں کی قسمیں کھائی، ان قسموں کو کھا کر اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے اللہ جس طرح سے حالات کو بدلتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں، واللہ کبھی طاقتور کو کمزور بھی کر دیتا ہے، کمزور کو طاقتور بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے پہلی آیت کریمہ میں قسم کھائی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم آسمان کی جو بروج والا ہے، بروج والے آسمان کی قسم۔ بروج کسے کہتے ہیں؟ بروج کے لفظی معنی آتے محلات کے آتے ہیں، محلات کے آتے ہیں، اور مفسرین کی ایک جماعت فرماتی یہاں بروج سے ستارے مراد ہے جو آسمان میں گھومتے ہیں۔ اللہ اسی کی قسم کھا رہا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم بروج والے ستاروں والے آسمان کی، کہ دیکھو آسمان میں کتنے ستارے ہیں، بے شمار ستارے، انسان ان کی گنتی نہیں کر سکتا۔ آج دنیا اپنے علم میں، ترقی میں، سائنس میں کتنی آگے نکل گئی، لیکن آج کی دنیا کی ٹیکنالوجی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ جس طرح سے سورج ایک ہے، چاند ایک ہے، ستاروں کی گنتیوں کو انہوں نے شمار کیا ہو کہ آسمان میں اتنے اتنے ستارے ہیں، اس کی تعداد کسی کو نہیں پتا کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں، اور وہ ایک ستارہ بھی کتنا بڑا ستارہ ہے، اور وہ ستارے اپنے اپنی جگہوں پر چلتے ہیں، بے شمار ستارے ہیں، وہ آسمانوں میں گھومتے ہیں، چلتے ہیں اپنے اپنے راستوں میں، اللہ تعالیٰ ان کو گھماتا ہے کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے سے نہیں ٹکراتا، اللہ اس طرح کے نظام کو چلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کہہ رہا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، کے آسمان کی قسم جو ستاروں والا ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت فرماتی ہے یہاں بروج سے چاند اور ستاروں کی منزلیں مراد ہے، جو چاند جو چلتا ہے وہ الگ الگ منزلوں سے روزانہ الگ الگ جگہ سے نکلتا ہے، چلتا ہے، جس سے دن اور رات میں کمی اور بیشی ہوتی ہے، موسموں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو سورج بھی ہے وہ الگ الگ دشا سے نکلتا ہے، ہر مہینے اس کی منزلیں الگ ہوتی ہے، جس کو 12 منزلیں کہا جاتا ہے کہ ستارے یہ سورج اور چاند کی 12 منزل ہے جو اپنے الگ الگ راستے سے نکلتے ہیں، طلوع ہوتے ہیں۔ جب ان کی منزلیں بدلتی ہیں تو موسم بھی تبدیل ہوتے ہیں، جیسے جیسے ان کی منزلیں بدلتی ہیں تو دن رات چھوٹے بڑے بھی ہوتے رہتے ہیں، اور موسموں میں تبدیلی بھی آتی ہے، کبھی ٹھنڈی کا موسم، کبھی گرمی کا موسم، کبھی بارش کا موسم، کبھی پٹ جھڑ کا موسم۔ یہ ان کی اپنے راستوں کو، منزلوں کو بدلنے کی وجہ سے یہ زمین پر وہ موسموں کے اثرات رونما ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے یہ سورج اور چاند اپنی منزلوں کو بدلتے ہیں تو ان کی وجہ سے زمین پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، موسموں میں تبدیلی ہوتی ہے، تو کبھی کسی کی عزت بڑھ جاتی ہے، کسی کا مقام بڑھ جاتا ہے، کبھی کسی کی ویلیو گر جاتی ہے۔
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کا مقام آگے پیچھے ہو سکتا ہے. جیسے کہ ٹھنڈی کے موسم آتا ہے تو ٹھنڈی گرم جو کپڑے ہیں ان کی قیمتوں کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. آدمی سویٹر پہنتا ہے، جیکٹ پہنتا ہے، گرم چیزوں کو پہنتا ہے، اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. لیکن جیسے سردی کا موسم ختم ہو گیا، آدمی اس کو اپنی کباڑ میں رکھ دیتا ہے، پورے سال بھی اس کو نکالتا بھی نہیں. پھر آدمی حالانکہ وہ 5,000 کا 10,000 کا جیکٹ کیوں نہ ہو، لیکن اگر ٹھنڈی کا موسم نہیں، گرمی کا موسم ہے، شادی ہے، محلے میں کسی کی شادی، وہ 10,000 کا جیکٹ پہن کر نہیں جائے گا، کیونکہ اب اس کی قیمت نہیں، اب اس کی عزت نہیں، اس کا وہ مقام نہیں. گرمی کے موسم اس کا مقام بدل گیا. اب اگر پہنے گا لوگ اس کو دیکھ کر مذاق اڑائیں گے، یہ کیا پہن کر چلایا. اور ٹھنڈی میں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. جس طرح سے سورج اور چاند اپنی اپنی الگ دشاؤں سے نکلتے ہیں، اس سے موسموں میں تبدیلی ہوتی ہے. کسی کا مقام اونچا ہوتا ہے، کسی کا مقام گرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ فرما رہے اسی سورج اور چاند کے درمیان میں تم بھی زندگی بسر کر رہے ہو. آج کفار مکہ کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، قوت ہے، لشکر ہے، اور مسلمان کمزور ہے. ایک دن وہ بھی آئے گا کہ اللہ حالات کو بدلے گا، موسموں کو بدلے گا، اور مسلمان صحابہ کرام مکہ پر غالب آ جائیں گے. اسی طریقے سے آج ہم بھی فلسطین کے حالات کو دیکھ رہے کہ فلسطین کے مسلمان کمزور ہیں بظاہر اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے. وہ سامنے طاقتور قوم ان کے ساتھ ہے، پوری دنیا کی کافر مذاہب ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور یہاں مسلمان دن رات بے شمار تعداد میں قتل کیے جا رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنی ماں کے سامنے، ان کے باپ کے سامنے ایسے پتھروں کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں جیسے مٹی کے مکان کو بچے بناتے ہیں، اس کو توڑا دیتے ہیں. ایسے بڑی بڑی عمارتوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دفن ہو رہے ہیں. ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی. تو حالات ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں کہ مسلمان تو بڑے کمزور ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اب سامنے بڑی تعداد ہے. تو یہ پہلا مرحلہ نہیں ہے، یہ تو ضرور سے اول سے یہ نظام چل رہا ہے کہ کائنات کے کفار، مشرکین مکہ، اسلام کے دشمن مسلمانوں کی مٹانے کی کوشش کرتے رہتے تھے. ہمارے نبی کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد سے بھی چلا آ رہا ہے. لیکن جب مسلمان اپنے ایمان پر مضبوط رہتے ہیں، اپنے طاقت کو، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط قائم کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اس کو اسبابوں کے محتاج نہیں ہے. ہمارے سامنے بے شمار صحابہ کرام کے واقعات موجود ہے. مسلمانوں کی تعداد 313، کفاروں کی تعداد بہت زیادہ. وہاں ہتھیار ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، صحابہ کرام کے پاس کچھ بھی نہیں. پھر بھی دنیا والوں نے دیکھا اللہ نے انہی تھوڑی سی جماعت کو کثیر جماعت پر، بڑی جماعت پر غلبہ نصیب فرمایا. تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. ہم اسبابوں کے محتاج نہیں ہیں کہ ہمارے پاس اسباب ہوں گے تو ہم یہ دنیا دار الاسباب ضرور ہے، ہم سبب کو اختیار ضرور کریں گے، لیکن ہمارا توکل، ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوگا. اگر ہم تھوڑے بھی ہیں، ایمان مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑی جماعت کو کثیر جماعت پر غالب کر دے گا. اور جس طرح سے دنیا والوں نے یہ بھی دیکھا کفار مکہ کو مکہ سے ختم کیا. یہودیوں کا غلبہ تھا، مدینہ میں رہنے والے تھے، مدینہ میں رہنے والے تھے. 3 قبیلے مدینہ میں یہودیوں کے آباد تھے، بڑے بڑے قبائل تھے، ان کی اپنی طاقت تھی، قوت تھی، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. قرآن کریم کہتا ہے، خود قرآن کریم کہتا ہے، مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہودی مدینہ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. لیکن ایک وقت ایسا آیا، قرآن کریم کہتا ہے وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے تھے، اس کو ویران کر رہے تھے. اب ہم اپنی گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، گھروں کے دروازے، کھڑکیاں کو، کیواڑ کو اکھاڑ کر لے جا رہے ہیں، گھر کو برباد کر رہے ہیں کہ اب یہ تمام مسلمانوں کے ذمہ ہو جائے گا. صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے یہودیوں کے قبائل کو، یہودیوں کے قلعوں کو گھیر رکھا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم مدینہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے اپنے جس گھروں کو بنایا تھا اس گھر کو توڑ کر ویران کر کے مدینہ سے نکل گئے.
انشاءاللہ وہ دن بھی ہم دیکھیں گے کہ فلسطین میں جو اسرائیل یہودی گھسے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے وہاں پر گھس کر جو انہوں نے ناحق قبضہ کر رکھا ہے وہ بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے مکان کو توڑ کر فلسطین کی زمین کو چھوڑ کر چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں سے واقعات کو ہمارے سامنے بتا رہا ہے جس سے ہمارے ایمان میں بھی طاقت ہوتی ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم بروج والے آسمان کی، ستاروں والے آسمان کی، آسمان میں جو سورج اور چاند کی جو منزلیں الگ الگ ہے، جس طرح سے وہ منزلیں بدلتی ہیں، موسموں میں تبدیلی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرمانے یہاں بھی انسان بھی ایک حالت پر نہیں رہتا ہے، کبھی صحت تو کبھی بیماری، کبھی غنا تو کبھی فقر ہے، کبھی مالداری ہے تو کبھی غریبی ہے، کبھی جوانی ہے تو کبھی بڑھاپا ہے، کبھی طاقتور ہے تو کبھی کمزور ہے۔ آدمی یہ نہ سمجھے میرے پاس جو طاقت، جو پاور، جو قوت وہ ہمیشہ میرا ساتھ رہے گا۔ یہ دنیا فانی ہے، دنیا کی چیزیں بھی فانی ہے، کل من علیہا فان۔ آگے فرمایا دوسری قسم کھائی والیوم الموعود، پہلی آیت کریمہ میں قسم کھائی والسماء ذات البروج، قسم بروج والے آسمان کی، قسم ہے ستاروں والے آسمان کی۔ دوسری قسم کھائی والیوم الموعود، قسم اس دین کی جس دین کا وعدہ کیا گیا۔ تیسری قسم کھائی والشاہد ومشہود، شاہد کی، حاضر ہونے والے، مشہود اور حاضر کیے جانے والے کی قسم۔ یہ تین قسمیں کھائیں والسماء ذات البروج کے بعد۔ گویا اس پوری شروع کی تین آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے چار چیزوں کی قسم کھائی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والیوم الموعود سے قیامت کا دین مراد ہے، کہ اس دین کی قسم جس دین کا تم سے وعدہ کیا گیا، یعنی وہ دین کون سا ہے؟ قیامت کا دین ہے، کہ قیامت کا دین کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایسا ضرور رکھا ہے جس میں اچھے اعمال کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیا جائے گا اور برے اعمال کرنے والوں کو برا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آج دنیا میں کفار جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ اس طرح کا کوئی دین ہے، لیکن انسان اپنی عقل کو تھوڑی سی اپنی عقل کو چلائے تو انسان کی عقل بھی اس بات کو گوارا کر لے کہ ہاں ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے جہاں اچھے عمل کرنے والوں کو اس کا اچھائی کا بدلہ دیا جائے، برے اعمال کرنے والوں کو اس کی برائی کا بدلہ دیا جائے۔ اگر ایسا دین ہی نہ ہو تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت ظالم لوگ ہیں، بے شمار ظالم ہیں، جو اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنے ماتحتوں پر ظلم کر رہے ہیں اور گناہ پہ گناہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کے عیاشی میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ اب اگر ان کی کوئی پکڑی نہ کی جائے، ان کی سزائی نہ دی جائے تو اس کے ظالم کا ظلم کرنے کا اس کو سزا نہیں ملی تو اس کا انجام بھی اس کو نہیں ملے گا۔ اور ایک دنیا میں کمزور انسان ہے، تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی کو برداشت کرتا ہے، لیکن عبادت کرتا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے نفس کے خلاف زندگی گزارتا ہے، اتنا مجاہدہ کرنے کے بعد زندگی گزار کر گیا، پھر بھی اس کو اس کی نیکی کا بدلہ نہ ملے گی تو انسان کی عقل میں سمجھ میں آنے والی بھی بات نہیں ہے۔ تو انسان کی عقل میں بھی یہ بات تصور کرتی ہے کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے جہاں برائی کرنے والوں کو برائی کا بدلہ، اچھا اعمال کرنے والوں کو اچھائی کا بدلہ دیا جائے، اسی کو اللہ تعالی نے قیامت کا دین قرار دیا ہے۔ والیوم الموعود، اور فرمایا والشاہد ومشہود، قسم شاہد کی، قسم مشہود کی۔ شاہد کسے کہتے ہیں؟ مشہود کسے کہتے ہیں؟ وہی ترمذی شریف کی روایت، ہمارے نبی نے فرمایا والیوم الموعود سے قیامت کا دین مراد ہے، شاہد سے جمعہ کا دین مراد ہے، اور مشہود سے عرفے کا دین مراد ہے۔ کہ شاہد کہ حاضر ہونے والا، کہ ہر انسان اپنے اپنے گھر ہی پر رہتا ہے، اپنے محلے میں ہوتا ہے، اپنی مسجد میں ہوتا ہے، جمعہ کے دن اس کے پاس حاضر ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اپنے اپنی بستیوں میں ہوتے ہیں، اور ہر ہفتے جمعہ کا دن ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اور مشہود قیام عرفے کا دن مراد ہے، کہ مشہود ہوئے جو شاہد مشہود، اس کو عرفے کا دن یہ کسی لیے کیا گیا کہ وہاں پر پوری دنیا سے لوگوں کو حاضر کیا جاتا ہے عرفات کے میدان میں۔ پوری دنیا سے لوگ اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنی سرزمین کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر عرفات کے میدان میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا شاہد سے جمعہ کا دن مراد ہے، مشہود سے عرفے کا دن مراد ہے۔
اور جمعہ کے دن کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ جمعہ کا دن کہ ایسا دن ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کا دن وہ ہے جس دنوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، ان دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اور اسی لیے فرمایا، حدیث پاک میں فرمایا کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جمعہ کے دن میں، جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ نصیب فرمایا، اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا، اور جمعہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، اور جمعہ کے دن ہی قیامت واقع ہوگی۔ یہ سارے فضائل جمعہ کے ہیں۔ اس میں سے حدیث میں ایک بات کہی گئی کہ جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن جنت سے زمین پر اتارنا یہ اچھا دن کہاں ہوا کہ ان کو تو جنت سے نکالا گیا، تو یہ پھر اچھا دن کہاں ہوا؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ علماء کرام نے اپنی کتاب میں سوال قائم کیا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو یہ اچھا دن کہاں سے ہوا؟ علماء کرام اس کا جواب یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا، یہ اچھا دن اس لیے ہوا۔ اگر صرف آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تو وہاں پر تو توالد کا سلسلہ نہیں چلتا، اولادوں کا سلسلہ نہیں ہوتا۔ صرف جنت میں، اتنی بڑی جنت میں صرف ماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام رہتے، ہم اور آپ کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا، انسانیت پر رحم فرمایا، ان سے توالد کا، اولاد کا سلسلہ چلا، اور اسی کی بنا پہ ایک بڑی تعداد میں انسان دنیا میں زندگی گزار کر، اچھے اعمال کر قرآن کریم کے مطابق زندگی گزار کر پھر وہ بھی جنت میں جانے والا بنے گا۔ ورنہ اگر وہاں پر جنت میں سے آدم علیہ السلام و ماں حوا رہتے تو وہاں توالد کا سلسلہ نہیں ہوتا، وہاں پر اس طرح کا نظام نہیں ہوتا۔ تو گویا جنت سے آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا ہم سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اچھی چیز ہے۔ تو گویا جمعہ کا دن تو وہ دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ اس دن میں، اس گھڑی میں بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے، خیر کی، بھلائی کی دعا ہوتی ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں جلدی حاضر ہونا چاہیے۔ آج بڑے افسوس سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آج ہماری مسجد کا بہت خراب ماحول ہے۔ ہمارے اطراف کی جتنی مسجدیں ہیں، مسجد ہیرا ہے، بڑی ہے، حافظ جی، جتنی مساجد ہیں، ان تمام مساجد میں اذان سے پہلے ہی پہلی 2-3 صفیں فل ہو جاتی، اور ہماری مسجد میں اذان کے بعد بھی کافی تاخیر سے لوگ آ رہے ہیں۔ کتنی فضیلت ہے! میں ابھی وقت نہیں کہ میں اس کی فضیلتوں کو بیان کروں۔ جو شخص پہلا، سب سے پہلے جمعہ میں آتا ہے، اس کے لیے کیا ثواب لکھا جاتا ہے، دوسری مرتبہ دوسرے نمبر پہ آیا اس کے لیے کیا ثواب ملتا ہے، تیسرے پہ آیا اس کو کیا حدیث میں ثواب بیان کیا کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، اتنا ثواب علماء کرام نے، ہمارے نبی نے حدیث پاک میں بیان فرمایا۔ تو جمعہ کے دن کو ہم غنیمت جانیں، اپنے وقت کو فارغ کر کے جلدی مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم بروج والی، ستاروں والے آسمان کی، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، قسم اس دین کے جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ سے قیامت کا دن مراد ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قسم شاہد کی، قسم مشہود کی۔ شاہد سے جمعہ کا دن مراد ہے، اور مشہود سے عرفے کا دن مراد ہے۔ عرفے کا دن بھی بڑا بابرکت دن ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر تمام حاجوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ پورے سال میں عرفے کے دن جتنا شیطان شرمندہ ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، پورے سال اتنا رسوا نہیں ہوتا۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ پورے حاجوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حاجی حج کر کے اپنے گھر کی طرف ایسا لوٹتا ہے کہ اپنے گناہ سے ایسا پاک اور صاف ہو کر لوٹتا ہے گویا یہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اسی طریقے سے علماء کرام کا ایک قول یہ ہے کہ شاہد سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے،
خالق مراد ہے اور مشہود سے امت مراد، اللہ تعالیٰ مخلوق مراد ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے مراد ہے۔ خیر ان تین آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کی قسم کھائی، اور اس سے اس بات کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ زمانہ دنیا کے حالات ایک سا نہیں رہتے ہیں۔ جیسے لوگوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ تکلیف کے حالات ہیں، مصیبت کے حالات ہیں، پریشانی کے حالات ہیں، کفاروں پر کی طرف سے ظلم زیادتی کے حالات ہیں، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ حالاتوں کو بدلے گا، موسموں کو بدلے گا۔ تمہارا کام یہ ہے تم ایمان میں مضبوط رہو، اعمال میں مضبوط رہو، اللہ کی ذات پر توکل رکھو اور نیک اعمال کرتے جاؤ۔ اللہ حالات کو بھی بدلے گا، موسموں کو بھی بدلے گا۔ اللہ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔